وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين صدق اللہ مولانا العظیم۔ قرآن مجید کی سورہ بقرہ سے دو آیات، آیت نمبر 152 اور آیت نمبر 153 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العالمین ان دو آیات میں یہ فرماتے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اور میرے شکر گزار بن جاؤ، میری شکر گزاری کا رویہ اختیار کرو۔ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اور انکار مت کرو، اس شکر کے علی الرغم کوئی رویہ اختیار مت کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے لوگوں جو ایمان لے کر آئے ہو، مدد حاصل کرو صبر سے اور نماز کے ذریعے۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اللہ رب العالمین صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ عزیزو، ان دو آیات میں انسانی زندگی کو اس کے اصل رویے کی جانب متوجہ کیا گیا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہی گئی کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم اللہ رب العالمین کو یاد رکھو تاکہ اللہ رب العالمین بھی تمہیں یاد رکھے۔ یہ جو ذکر ہے، یاد رکھنا ہے، یہ یاد رکھنا کن معنوں میں ہے؟ اس یاد رکھنے کا کیا مطلب ہے؟ اب جیسے ذکر کہا، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ نحن نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون، قرآن مجید کے بارے میں فرمایا کہ یہ میرا ذکر ہے، نحن نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون، اور اس کی حفاظت میں ہی کروں گا۔ پھر نماز کا جو مقصد بتایا، وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي۔ کیا فرمایا کہ یہ جو نماز ہے اس کا مقصد کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کی یاد۔ تو ذکر بنیادی طور پر کیا چیز ہے؟ ذکر کس چیز کو کہتے ہیں؟ ذکر کس چیز کا نام ہے؟ ذکر کی بنیادی طور پر تین قسمیں ہیں۔ ایک ذکر ہوتا ہے قلبی ذکر، دل کے اندر ذکر، ایک ذکر ہوتا ہے زبانی ذکر، اور ایک ذکر ہوتا ہے عمل کے ذریعے، جوارح کے ذریعے۔ یہ تین طرح کے ذکر ہیں جسے اس ذکر کی تعریف میں آتے ہیں۔ اب قلبی ذکر کیا ہے؟ قلبی ذکر کیا ہے؟ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کو یاد رکھنا، اللہ رب العالمین کے بارے میں اس پر ایمان لے کر آنا، اللہ رب العالمین کے بارے میں غور و فکر کرنا، اس کی کائنات کے بارے میں سوچنا، فکر کرنا، قرآن مجید کی جو آیات ہیں ان کے بارے میں سوچنا، اس کی تعلیمات، اس کی فکر، اس کے بارے میں تدبر کرنا، غور و فکر کرنا۔ پھر اللہ رب العالمین کے دین کے واسطے منصوبہ بندی کرنا، سوچ بچار کرنا، یہ سوچنا کہ اللہ کے دین کی دعوت کو کیسے بہت اچھی حکمت کے ساتھ لوگوں تک پہنچایا جائے۔ پھر یہ سوچ بچار اور غور و فکر کرنا کہ لوگوں کا رجحان کس جانب ہے، ماڈرن ذرائع کیا ہیں کہ جس کے ذریعے اللہ کے دین کی دعوت کو لوگوں تک پہنچایا جا سکتا ہے۔ یہ سارے کے سارے کام جو ہیں یہ قلبی ذکر کہلاتے ہیں۔ دل کے اندر ذکر کرنا، دل کے اندر اللہ رب العالمین کو یاد رکھنا۔ ظاہر ہے جب یہ آدمی یہ سارے کام کر رہا ہوتا ہے تو کسی سے بات چیت تو کر نہیں رہا ہوتا ہے، زبان کو تو استعمال کر نہیں رہا ہوتا ہے۔ وہ جب یہ سارے کام کر رہا ہوتا ہے تو بنیادی طور پر اللہ رب العالمین کے دین کے بارے میں تحقیق کرنا، پھر قرآن مجید کی آیات کا استنباط، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں قرآن مجید کی جو انٹرپریٹیشن بتائی، وہ انٹرپریٹیشن، اور آج کے دور میں یہ آیات ان پر کیسے عمل کیا جا سکتا ہے، یہ سوچ بچار، گہرا غور و فکر، جیسے قرآن مجید کی تفسیر
کے بارے میں سوچنا، قرآن مجید کے آیات کی تشریحات کے بارے میں سوچنا، یہ قلبی ذکر ہے۔ زبانی ذکر کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا بیان کرنا، اللہ رب العالمین کی تقدیس اور پاکی بیان کرنا، اللہ رب العالمین کے ذکر کو لوگوں تک پہنچانا۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ ابلاغ کرنا، تبلیغ کرنا، اللہ رب العالمین کے دین کو لوگوں تک پہنچانا، یہ ذکر ہے۔ اور یہ جو اللہ رب العالمین کے دین تک پہنچانا، اللہ کے بندوں تک اللہ کے دین کو پہنچانا، کیا فرمایا رب العالمین نے؟ یہ جو کتاب میں ہم نے نازل کیا، اس کو وَاتْلُ مَا أُوحِیَ إِلَيْکَ مِن کتاب ربک، لوگوں کے سامنے تلاوت آیات کی تلاوت کر دو، لوگوں کے سامنے قرآن مجید کا علم لوگوں تک پہنچا دو، قرآن مجید کی تشریحات پہنچا دو۔ زبانی گویا اللہ رب العالمین کی تعلیمات کو، اللہ رب العالمین کے دین کے ابلاغ کو، پھر یہ زبانی نصیحت کے اعتبار سے کہ نصیحت قرآن مجید کی آیات سے نصیحت کی جائے، اللہ رب العالمین کے دین سے متعلق لوگوں کو نصیحت کی جائے، یہ سب چیزیں جو ہیں یہ زبانی ذکر کہلاتی ہیں۔ قرآن مجید کی تلاوت یہ اللہ رب العالمین کا ذکر ہے، اس کی تلاوت کرنا، زبان سے کرنا، یہ زبانی ذکر ہے۔ پھر یہ زبانی ذکر جو ہے مخالفت کے طوفان میں کھڑے ہو کر حق بات کہنا، سچی بات کہنا۔ پوری دنیا اللہ رب العالمین کے خلاف محاذارے کیے ہوئے ہے، اللہ رب العالمین کے دین کو نیچا دکھانا چاہتی ہے، کوئی ڈسکشن ہے، کوئی ٹاک شو ہے، کوئی اس طرح کی کوئی چیز ہے، وہاں حق بات کہنا، اللہ رب العالمین کے ذکر کو کے آوازے کو بلند کرنا، وہاں پہ اللہ رب العالمین کو بات کو لوگوں تک پہنچانا۔ فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ۔ اور پھر جو عملی ذکر ہے، عملی ذکر کیا ہے کہ اپنے عمل کے ذریعے آپ کی زندگی کا کوئی عمل بھی اللہ رب العالمین کے احکامات کے برخلاف نہ ہو۔ گویا آپ عمل سے شیطان کے ریپریزنٹیٹیو نہ بنیں، آپ کا عمل شیطانی عمل نہ ہو، آپ کا عمل خدا کی نافرمانی والا عمل نہ ہو، آپ کا عمل اللہ رب العالمین کے اطاعت و فرما برداری کے علی الرغم کوئی عمل نہ ہو، بلکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مکمل دین دیا ہے، اس دین کے مطابق آپ کی عملی زندگی ہو۔ گویا آپ لوگوں سے مسکرا کر مل رہے ہوں، گویا آپ لوگوں سے اچھی بات کر رہے ہوں، آپ لوگوں کی مدد کر رہے ہوں، آپ حلال کمائی کما رہے ہوں، اللہ کا ذکر۔ یہ فرمایا کہ یہ جو حلال کمانا ہے یہ عین عبادت ہے۔ گویا اللہ کی بندگی کرنا، اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا، اور پھر دوڑ دھوپ کرنا، اللہ کے دین کی خاطر سفر کرنا، اللہ کے دین کی خاطر لوگوں تک پہنچنا، اللہ کے دین کی خاطر لوگوں تک اس کی دعوت کو پہنچانا، اور عمل میں جد و جہد، اللہ رب العالمین کے دین کی خاطر جد و جہد، جانفشانی، کوشش، جستجو، محنت، یہ سب کچھ عملی ذکر میں شامل ہے۔ تو فَاذْكُرُونِی، اللہ رب العالمین کو ان تمام معاملات میں یاد رکھنا، اللہ رب العالمین کو بھول مت جانا۔ کوئی کام آیا ہے، کوئی عمل کرنا ہے، اس عمل میں چاہے وہ رسم و رواج ہوں، چاہے وہ تعلیمی زندگی ہو، چاہے وہ معاشی زندگی ہو، چاہے وہ عدالتی زندگی ہو، چاہے وہ ملکی قوانین سے متعلق کوئی سوچ بچار اور اس کا فیصلہ کرنا ہو، چاہے سیاسی عمل ہو، حکومت کو کس طریقے سے کیا جائے، یہ سب کچھ اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق ہوگا تو یہ اللہ رب العالمین کا ذکر ہے۔ تو ذکر جو ہے کوئی چھوٹی سی چیز نہیں ہے کہ خالی سبحان اللہ، یہ بھی ذکر ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ فرمایا کہ دو کلمے جو زبان پر بہت ہلکے ہیں اور میزان میں بہت بھاری ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، لوگ جو مالدار ہیں وہ تو اللہ کے راہ میں مال خرچ کرتے ہیں، اور وہ اللہ رب العالمین اس کے بدلے میں ان کو بہت اجر و ثواب دیتا ہے، ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے، ہم اللہ کی راہ میں کیا خرچ کریں؟ تو فرمایا کہ اے فاطمہ، تم 33 دفعہ ہر نماز کے بعد 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ اللہ اکبر کہہ لیا کرو، یہ اس کام کے برابر ہے۔ تو یہ ذکر بھی ہے۔ یہ تمام کی تمام چیزیں مل کر ذکر بنتی ہیں۔ گویا آپ کو دیکھ کر اللہ رب العالمین کسی کو یاد آئے، آپ سے معاملہ کرنے کے بعد لوگ کہیں کہ یار یہ سچا آدمی ہے، یہ ایمانت دار آدمی ہے، اس کے اندر خیانت نہیں ہے۔ گویا یہ ذکر کی ریپرزنٹیشن ہے، ذکر کی عملی تعبیر ہے، ذکر کے مطابق آدمی اپنی زندگی کو بسر کر رہا ہے۔ تو فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ، پھر اللہ رب العالمین بھی تمہیں یاد رکھے گا، پھر اللہ رب العالمین بھول نہیں جائے گا۔ تمہاری زندگی میں یہ جو ساری محنت ہے، جو ساری کوشش ہے،
مثال کے طور پر آدمی نے اپنی جوانی کی زندگی میں، اپنی جوانی میں اللہ رب العالمین کے کلمے کی سربلندی کے لیے، اللہ رب العالمین کی اطاعت اور فرما برداری میں اپنی زبان سے، اپنے دل سے، اپنے عمل سے اللہ کے دین کی خاطر اپنی جان لگا دی، اپنا مال لگا دیا، اپنی صلاحیتیں، اپنا غور و فکر، اپنا عمل، اپنی منصوبہ بندی سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے کی، تو بڑھاپے میں جب وہ پہنچے گا، جب اسے ضرورت ہوگی، تو عجیب و غریب بات یہ ہے کہ فقہاء اور علماء فرماتے ہیں کہ جو جوانی بڑھاپے میں آ کر عبادت میں کمی آ جاتی ہے، آدمی نہیں کر پاتا ہے، اپنی جسم کی کمزوری کی وجہ سے، دماغ کی کمزوری کی وجہ سے، آنکھوں کی بینائی کی کمزوری کی وجہ سے، تکالیف اور بیماریوں اور ان سارے اسباب کے سبب، لیکن اللہ رب العالمین اسے نہیں بھولے گا، میرا تو یہ بندہ اپنی بہترین ایام میں، زندگی کی جوانی کے ایام میں میری اطاعت، میری فرما برداری، میری خاطر جد و جہد کرتا رہا، تو بالکل ویسا ہی بڑھاپے میں نہیں کر پا رہا ہے، تو اس کو وہی اجر دیا جائے گا۔ قیامت کے روز اللہ رب العالمین نہیں بھولے گا، اپنے بندوں کو اپنے عرش کے سائے کے تلے رکھے گا، اور پھر اللہ رب العالمین دنیا میں بھی عزت اور سرفرازی کا مقام دے گا۔ فرمایا کہ اللہ رب العالمین کا یاد کرنا کیا ہے؟ اللہ رب العالمین فرشتوں کو بلائیں گے اور کہیں گے میں اپنے فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، اے فرشتوں تم بھی ان سے محبت کرو، اور پھر فرشتے پوری دنیا میں اس بات کو پھیلا دیں گے کہ اللہ رب العالمین اس سے محبت کرتے ہیں، تم سب لوگ اس سے محبت کرو۔ تو اللہ رب العالمین کا یاد کرنا جو ہے، پھر یہ دعا کرنا جو ہے، یہ ذکر ہے، استغفار کرنا، اللہ سے توبہ کرنا، اللہ رب العالمین میرے گناہوں کو معاف فرما دے، اس سے دعا کرنا، اس سے مانگنا، یہ ذکر ہے۔ اور اس کا ذکر کیا ہے؟ اس کا یاد کرنا کیا ہے؟ وہ ہماری دعاؤں کو قبول کرتا ہے، وہ ہماری دعاؤں کو قبول کرتا ہے، ہماری دعاؤں کو پسند کرتا ہے، ہماری توبہ کو قبول کرتا ہے، معاف کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں اپنے بندوں کو معاف کرنے والا ہوں۔ یہ بنیادی طور پر اس کا یاد کرنا ہے، رب العالمین کا یاد کرنا ہے۔ فرمایا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر ولا ذکر اللہ اکبر، کہ یہ جو ذکر ہے نماز کے بارے میں فرمایا نا کہ نماز کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کو یاد کیا جائے، تو ان الصلاۃ، یہ وہ نماز جو اللہ رب العالمین کی یاد کو قائم کرنے کے لیے کی گئی، پڑھی گئی ہو، اس کا خوف ہو، اس کا تضرع ہو، وہ آدمی یکسوئی کے ساتھ پڑھے اور خشیت اس کے اندر طاری ہو، اور جو ذکر، جو احکامات قرآن مجید کی آیات کی وہ تلاوت کر رہا ہو، اور پھر اللہ رب العالمین سے استقامت کی دعا کرے کہ میں ان آیات کے مطابق اپنی زندگی گزاروں، وہ ذکر جو وہ کر رہا ہے نماز کی صورت میں، فرمایا کہ ایسی نماز پھر اسے کیا کرتی ہے؟ برائیوں سے روکتی ہے۔ اس کے اندر اتنا اعتماد، ایسی توفیق، ایسی طاقت اللہ رب العالمین پیدا کر دیتے ہیں کہ فحش سے، منکرات سے وہ اپنی زندگی کو بچاتا ہے۔ اگر اس کی زندگی فحش سے، منکرات سے نہیں بچ رہی ہے، تو گویا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی نماز میں کوئی کمی ہے، اس کے ذکر کرنے کے رویے میں کوئی کمی ہے، اس کا ذکر اپ ٹو دا مارک نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین جو چاہتا ہے کہ میرا ذکر بندہ نماز میں اس طریقے سے کرے، اس کے مطابق نہیں ہے۔ یہ ذکر اللہ رب العالمین پھر اس کی دعائیں سنتا ہے، اس کو برائیوں سے روکتا ہے، اور اپنی تمام مخلوقات کو اس کی خدمت میں لگا دیتا ہے۔ دیکھیے یہ جو فرشتے ہیں، ہمارے اعضاء اور جوارے ہیں، اللہ رب العالمین نے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بہترین ساخت پر انہیں پیدا کیا ہے۔ ان کی بہترین ساخت کیا ہے؟ ان کے اندر ودیت کیا کیا اللہ رب العالمین کہ یہ اللہ رب العالمین کے احکامات کے مطابق بہترین طریقے سے عمل کریں۔ لیکن اگر ہم اسے برائی کی جانب لے کر جاتے ہیں، اس ہاتھ سے کوئی برا کام کرتے ہیں، یہ ہاتھ چاہتا ہے کہ مجھ سے برا کام نہ لیا جائے، مجھ سے تو اللہ کی اطاعت کروائی جائے، میرا ذہن اس کو یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ رب العالمین کے بارے میں غور و فکر کروں، سوچوں، لیکن میں اسے برائی کے بارے میں سوچتا ہوں، اپنی آنکھوں کو برا دکھاتا ہوں، اپنے پیروں کو بری جانب لے کر جاتا ہوں۔ بنیادی طور پر پھر یہ نماز جو ہے، یہ ذکر جو ہے، آدمی کو ان برائیوں سے پھر روکتا ہے، آدمی کو اس تخلیق، اللہ رب العالمین نے جس بہترین تخلیق پر پیدا کیا ہے، بہترین ساخت پر پیدا کیا ہے، اس کی جانب یہ ذکر آدمی کو لے کر جاتا ہے۔ یہ بڑا گہرا اس ذکر کا رابطہ ہے ہمارے ساتھ، یہ ذکر ہماری زندگی سے اس قدر جڑا ہوا ہے کہ اس ذکر کو، یہ جو ذکر جو بکھرے بکھرے الفاظ میں نے آپ کے سامنے اس کی تعریف رکھی ہے، اس ذکر کو یاد رکھنا، اور یاد رکھیے اللہ رب العالمین کے دین کے نظام کو قائم کرنا، یہ اللہ کے ذکر کو قائم کرنا ہے۔ اللہ کا دین اس زمین پر غالب آنے کے لیے آیا ہے، نافذ ہونے کے لیے آیا ہے۔ اگر اللہ کا دین نہیں چل رہا ہے، کسی اور کا ذکر چل رہا ہے، کسی اور کا قانون چل رہا ہے، کسی اور کی شریعت چل رہی ہے، کیونکہ یہ قرآن مجید فرمایا نحن نزلنا ذکر، یہ میرا ذکر ہے، اس ذکر کا قیام،
اللہ رب العالمین کے دین کا قیام، اللہ رب العالمین کے احکامات کا معاشرے میں جاری و ساری ہونا، اس ذکر کے لیے آدمی کی تگ و دو، جستجو، محنت، اپنے پیروں کو غبار آلود کرنا، اپنی جان کو اس کے لیے ہلکان کرنا، یہ ذکر اللہ رب العالمین کو سب سے زیادہ پسند، سب سے زیادہ اللہ رب العالمین اس ذکر کو پسند کرتا ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ اب یہ شکر کیا چیز ہے؟ شکر بھی دیکھیے اللہ رب العالمین کے احسانات، جس کے احسانات ہیں آدمی اس کا احسان مند ہو۔ اب اس کائنات میں ہمارے اوپر کون احسان کر رہا ہے؟ ہماری، اگر ہم سوچیں تھوڑی دیر کے لیے، یہ سانس جو ہمیں آ رہی ہے یہ اللہ رب العالمین کی دین ہے، یہ پلک جو جھپک رہی ہے یہ اللہ رب العالمین کی دین ہے۔ اگر یہ پلک فوراً نہ جھپکے، کوئی بھی گرد آ رہی ہے، کوئی بھی بری چیز آ رہی ہے، آٹومیٹکلی پلک جھپکتی ہے، آنکھوں کو کی حفاظت کرتی ہے یہ پلک۔ اللہ مطلب یہ جو تھوک نکلتی ہے زبان سے، جو زبان گیلی رہتی ہے، اگر یہ خشک ہو جائے، روزوں میں جو گلا خشک ہو جاتا ہے آدمی کو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ میں ایک زمانے میں گلیکسو اسمتھ کلائن میں جب جاب کرتا تھا تو ہمارے جو ایڈمن مینیجر تھے انہوں نے کہا کہ میں ایک ہاسپٹل میں گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک آدمی بالکل ہٹا کٹا ہے اور وہ گھوم پھر رہا ہے۔ تو پوچھا، جس بیمار کی عیادت کرنے گئے تو اس سے پوچھا کہ یہ آدمی کون ہے، یہ کیوں گھوم پھر رہا ہے؟ کہا کہ یہ بھی بیمار ہے۔ کہا یہ تو ہٹا کٹا لگ رہا ہے، اس کو تو کوئی بیماری نہیں لگ رہی۔ کہنے لگے میں اس سے ملا تو اس نے کہا کہ مجھے یہ بلغم نہیں آتا ہے، تھوک میرا نہیں بنتا ہے، یہ بیماری ہے مجھے، میرے حلق میں ہر وقت کانٹے پڑتے رہتے ہیں، اور اللہ رب العالمین ایسی بیماری کسی کو نہ دے۔ گویا یہ تھوک اتنی بڑی نعمت ہے اللہ رب العالمین کی کہ ہمارا گلا، ہماری زبان تر رہتی ہے، اگر تری نہ رہے تو ایک عذاب فیل ہوتا ہے آدمی کو، تھوڑی سی پھنسی نکل جاتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین جس کے احسانات ہیں، جس نے اس دنیا کو بنایا ہے، جس نے ہمیں بنایا ہے، ہمارے لیے رزق کا اہتمام کیا ہے، اللہ رب العالمین نے یہ ہوا، یہ پانی، یہ ماں، یہ باپ، یہ بچے، یہ بیوی، یہ بہنیں، یہ بھائی، یہ محبتیں، یہ لوگوں کا میرے لیے دعا کرنا، میری حفاظت کرنا، میرے ساتھ جڑ کر چلنا، میرے لیے محبت آمیز الفاظ استعمال کرنا، یہ اللہ رب العالمین کی رحمتیں ہیں، اس کا احسان ہے۔ تو اللہ رب العالمین کے اس احسان کا شکر بھی آدمی 3 طریقے سے کر سکتا ہے۔ پہلا طریقہ کیا ہے کہ شکر کا تقاضا یہ کہ آدمی اس احسان کو اللہ رب العالمین کی طرف ہی منسوب کرے، کسی اور کی طرف منسوب نہ کرے، سمجھے، دل کے اندر اس بات کو مانے، قبول کرے کہ اللہ رب العالمین کا احسان ہے یہ، اللہ رب العالمین یہ احسان میرے اوپر کیا ہے، اس میں کسی اور کو شریک نہ کرے کہ نہیں یہ تو فلاں نے کر دیا ہے، فلاں پیر صاحب نے کر دیا ہے، فلاں حکمران نے کر دیا ہے، فلاں میرے بڑے بھائی نے کر دیا ہے۔ ان سب کو ذریعہ اللہ رب العالمین بناتا ہے۔ یہ دوائیں ہم کھاتے ہیں، اس دوا میں اللہ رب العالمین نے شفا عطا کی ہے، تو اگر اس دوا کی بدولت صحت مل گئی ہے تو اللہ کا شکر ہے۔ وہی دوائیں دوسرا آدمی کھاتا ہے وہ ٹھیک ہی نہیں ہوتا، بیماری اس کی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ وہی ساری چیزیں، وہی سیم بیماری، ایک آدمی کو شفا ہوتی ہے، ایک آدمی کو نہیں ہوتی ہے۔ یہ سراسر اللہ کا احسان ہے کہ اس دوا میں اللہ رب العالمین شفا ڈال دیتا ہے۔ اب آدمی یہ کہے کہ صاحب یہ تو دوا کے سبب ایسا ہوا ہے، یہ دوا مجھے صحت دیتی ہے، تو اللہ کا شکر، اس کی احسان مندی کہ اللہ رب العالمین نے مجھے یہ صحت اور تندرستی عطا کی ہے، اس دوائی میں اللہ نے شفا ڈالی ہے، اللہ رب العالمین نے اس دوا کے سبب مجھے صحت اور تندرستی عطا کی ہے۔ یہ زبان کا ذائقہ، یہ مجھے جو ہے میٹھی چیز میٹھی لگتی ہے، پھیکی چیز پھیکی لگتی ہے، کھٹی چیز کھٹی لگتی ہے، کوئی شدید بیماری ہو جائے اس کے بعد زبان کا مزہ ختم ہو جائے تو کوئی چیز اچھی نہیں لگتی ہے۔ یہ شکر ہے اللہ رب العالمین کا، احسان مندی، دل کے اندر اس رب العالمین کے بارے میں سوچے کہ اس کا شکر ہے، اس نے مجھے بنایا ہے، اس کا یہ شکر ہے۔ اور پھر آدمی جس کو اپنا محسن سمجھے، جس کا احسان سمجھے، تو پھر کیا ہوتا ہے، وفاداری بھی اس کے لیے ہونی چاہیے، پھر اطاعت اور فرما برداری بھی اس کے لیے ہونی چاہیے۔ ایسا ہوتا ہے نا کہ خاندان میں کوئی آدمی بہت احسانات کرتا ہے، کوئی بہت غریب آدمی ہوتا ہے، اس کو جاب نہیں مل رہی ہوتی، اس کے گھر میں کھانے پینے کے لالے پڑے ہوئے ہوتے ہیں، تو کوئی رشتہ دار، کوئی عزیز، کوئی بڑا آ کے اس کی مدد کر دیتا ہے، اس کو جاب دلوا دیتا ہے، اس کے پیسوں کی مدد کر دیتا ہے، اس کے گھر والوں کی دیکھ بھال کرتا ہے، تو آدمی اس کا کتنا احسان مند ہوتا ہے، اتنا احسان مند ہوتا ہے کہ پھر یہ کہتا ہے کہ نہیں صاحب میں ان کی بات نہیں ٹال سکتا ہوں، میں ان کی بات کو منع نہیں کر سکتا ہوں، ان کے میری زندگی پر اتنے احسانات ہیں، میں ان کی بات، حالانکہ محسوس کر رہا ہوتا ہے آدمی کہ یار اس کے نتیجے میں مجھے نقصان ہوگا، لیکن چونکہ ان کے احسانات اتنے ہوتے ہیں تو آدمی کہتا ہے کہ نہیں میں ان کی بات نہیں ڈال سکتا۔ تو رب العالمین وہ تو ہر لمحے ہمارے لیے رحمت ہے،
ہر لمحے ہم سے محبت کرتا ہے، ہر لمحے وہ ہمیں مشکلات سے بچاتا ہے، تو وفاداری پھر کس کے ساتھ ہونی چاہیے؟ تو شکر یہ ہے کہ وفاداری پھر اس کے ساتھ رکھی جائے، اس کی اطاعت اور فرما برداری کی جائے، یہ شکر کی عملی صورت ہے، اس کی نافرمانی نہ کی جائے۔ شرم آئے کہ اتنا احسان وہ کرتا ہے ہمارے اوپر، وہ ہمارے اوپر اتنی بھلائیاں کرتا ہے، وہ ہمارے ساتھ، وہ ہمارا ملجا و ماوا ہے، ہم اس کی نافرمانی کر رہے ہیں، ہم اس سے دور ہو رہے ہیں، ہم اسے یاد نہیں کر رہے ہیں۔ یہ اطاعت اور شکر گزاری کا، شکر اس چیز کا نام ہے۔ شکر کی تیسری صورت کیا ہے کہ پھر اللہ رب العالمین کے احسان کے بدلے میں جب آدمی اس کی اطاعت اور فرما برداری کر رہا ہے تو اس دی ہوئی قوت کو، اس دیے ہوئے اللہ رب العالمین کے مال کو، اس دی ہوئی صلاحیت کو اس کے خلاف استعمال نہ کرے، طاغوت کے لیے استعمال نہ کرے، اللہ کے دشمنوں کے حق میں سے استعمال نہ کرے۔ یہ شکر کی صورتیں ہیں اللہ رب العالمین کے شکر کی۔ تو آپ دیکھیے ذکر کیا چیز ہے اور شکر کیا چیز ہے۔ ہم نے بس شکر اس کو سمجھا ہوا ہے، یا اللہ تیرے شکر ہے، یا اللہ تیرے شکر ہے، یہ زبان کا شکر ہے۔ دل میں اعتراف، اپنے محسن کا اعتراف، پھر اپنے عمل کے اندر اس شکر کا اظہار کہ میں اللہ اپنے رب، جو میرا مالک ہے، جو مجھ پر احسان کرتا ہے، احسان مندی کا تقاضا یہ ہے کہ میں اس کی بات مانوں، اس کی بات کو سنوں، اس کی بات کو اولیت دوں، اور پھر اس شکر کا تقاضا یہ ہے کہ پھر میں اس کی دی ہوئی طاقت کو، صلاحیت کو، مال کو، عقل کو اس کے خلاف استعمال نہ کروں، اس کے دیے ہوئے جسم کے اعضاء کو جو اس کی اطاعت اور فرما برداری کے لیے، اس کی نافرمانی کے لیے استعمال نہ کروں۔ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ تم مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، تم میرا شکر ادا کرو، میرا کفر مت کرو۔ واشکروا لی ولا تکفرون، یہ انکار ہے کہ آدمی اس محسن کو بھول بیٹھے، اس کی یاد اسے نہ آئے، اس کی زندگی میں اس رب کا تعلق نہ ہو، اور وہ یہ کہے کہ یار نیا زمانہ ہے بھائی، 20ویں صدی چل رہی ہے بھائی، مغربی تہذیب کی چکا چوند ہے بھائی، اس میں کہاں اللہ رب العالمین کی اطاعت اور فرما برداری کی بات کرتے ہو، اس میں کہاں اللہ رب العالمین کے دین اور اس کے نظام کی بات کرتے ہو، اس میں کہاں اس بات کی بات کرتے ہو کہ اس کا معاشی نظام، اس کا عدالتی نظام، اس کا سیاسی نظام، اس کا تعلیمی نظام، اس کے رسوم و رواج ہماری زندگی میں آ جائیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو عزیزو، یہ کفر ہے، یہ اس کی یاد سے، اس کی یاد نہ کرنا ہے، اس کی یاد سے انحراف ہے۔ ہر معاملے میں اس کا یاد آنا، کوئی آدمی گناہ کر رہا ہو، اللہ کا خوف آ جائے، اس گناہ کو چھوڑ دے، یہ اللہ کا ذکر ہے، اللہ کے ذکر کی بہترین صورت ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کے شکر گزار، واقعی شکر گزار بندے بنیں، اور اللہ رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم واقعی اس کا ذکر کرنے والے، ہر پہلو سے ذکر کرنے والے بنیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں انکار کرنے والوں میں، کفر کرنے والوں میں شامل نہ کرے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔